بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کا اپنی امت کی یاد میں رونا۔ جگمگاتا ہے ہر ایک گوشہ، ذرے ذرے میں تابندگی ہے، نور کا وہ گگن ہے مدینہ، کہکشاں جس کی ہر ایک گلی ہے۔ اللہ اللہ یہ آقا کی رحمت، کس قدر تھی انہیں فکر امت، قبر میں بھی نبی کے لبوں پر امتی 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 ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کو ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے اس امت کی خاطر، اس کی تھوڑی سی جھلک آج آپ سبھی دوستوں کو دکھانے والے ہیں۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس واقعے کو سن کر آپ سبھی دوستوں کو بہت ہی اچھی طرح انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اور آپ سبھی دوستوں کو اپنے نبی سے، اپنے آقا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تو آئیے دوستو، جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت قرآن مجید سورہ مریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ترجمہ، اور تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو جہنم کے اوپر رکھے پل صراط سے نہ گزرے۔ پیارے دوستو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت غمگین اور بہت پریشان ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر بہت ہی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ میرے گناہ گار امتی جو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز کے بھی پابند نہیں ہیں، روزے کے بھی پابند نہیں ہیں، دن بھر گناہوں میں گزار دیتے ہیں، تو پھر یہ جہنم کے اوپر رکھے اس پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ پیارے دوستو، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ اپنی امت کے غم میں مدینہ شریف سے باہر نکل کر پاس کے جنگل میں ایک پہاڑ کے غار میں جا کر اپنی گناہ گار امت کو یاد کر کے سجدے میں ایک پتھر پر سر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب حبل امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے اور اپنی گناہ گار امت کے لیے بخشش کی دعا کرنے لگے۔ ادھر مدینہ شریف میں کہرام مچ گیا، مسجد نبوی کا منبر سونا پڑا تھا۔ صحابہ کرام یہ سوچ سوچ کر بے چین اور پریشان ہو رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ طیبہ میں اندھیرا چھا گیا ہو، اور وہ صحابہ کرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زیارت نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، آج سب یہ سوچ سوچ کر بے چین اور بے قرار ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ 3 دن تک بڑی بے چینی کے ساتھ مسلسل تلاش کرتے رہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میری حالت تو ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، اور میں یوں ہی دیوانوں کی طرح مدینہ شریف کے چاروں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا رہا، سب سے ان کا پتہ پوچھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ 3 دن پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پہاڑوں کی طرف چل دیا اور ہر ملنے والے شخص سے ان کا پتہ پوچھتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے راستے میں ایک چرواہا ملا جو مدینہ شریف کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اے چرواہے، کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اے اپنے نبی کا پتہ پوچھنے والے، کون ہے تمہارے نبی؟ میں نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، وہ ہے میرے نبی والضحیٰ جن کی زلفیں ہیں، وہ ہے میرے نبی والشمس جن کا چہرہ ہے، وہ ہے میرے نبی والنجم جن کے دندہ ہے یعنی کہ دانت ہے، وہ ہے میرے نبی مازاق جن کی آنکھیں ہیں، وہ ہے میرے نبی جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، وہ ہے میرے نبی جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، وہ ہے میرے نبی جن کی زبان لسان اللہ ہے، وہ ہے میرے نبی جن کا حکم امر اللہ ہے، وہ ہے میرے نبی جن کا مسکرانا نور اللہ ہے،
وہ ہے میرے نبی جس کی شفقت رحمت اللہ ہے، وہ ہے میرے نبی جن کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، وہ ہے میرے نبی جن کا سارا وجود محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر وہ چرواہا کہنے لگا، اے اپنے نبی کا پتہ پوچھنے والے شخص، سن، مجھے نہیں پتا تیرے نبی کہاں ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 3 دن سے یہ جو قریب میں ایک پہاڑی ہے، اس کے غار میں کوئی بڑے درد بھرے انداز میں امتی امتی کہہ کر رو رہا ہے۔ اس کے رونے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ روتا ہے تو اس کی رونے کی آواز سن کر میری بکریاں گھاس کھانا بند کر دیتی ہیں، گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور وہ بھی ساتھ میں رونے لگتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمام جنگلی جانوروں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ امتی امتی کہہ کر روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز سن کر جنگل کے سبھی جانور بھی رونے لگتے ہیں۔ میں نے بہت ہمت کی کہ اس غار میں جا کر دیکھوں، لیکن میں اندر جانے کی ہمت نہیں جٹا پایا، میں اس غار کے اندر نہیں جا پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ امتی امتی کہہ کر رونے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ امت کے غم میں رونے والا کوئی اور نہیں، میرے نبی ہی ہوں گے، میرے آقا ہی ہوں گے۔ آپ بہت تیزی کے ساتھ اس پہاڑی کے قریب اس غار کے دروازے پر پہنچے اور جب اندر جا کر دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ایک پتھر پر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہہ کر اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ کے حضور میں اپنی گنہگار امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف میں کہرام مچا ہوا ہے، سب صحابہ کرام بے چین ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والے آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے سے سر اٹھائیے اور مدینہ شریف چلیے۔ پیارے دوستو، ایک حاجی جب حج کو جاتا ہے اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھ کر، سنہری جالیاں دیکھ کر، مسجد نبوی کو دیکھ کر جب واپس لوٹتا ہے تو کوئی اس حج کرنے والے حاجی سے پوچھے کہ مدینہ شریف سے جدا ہوتے وقت دل پر کیا گزرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے جدا ہوتے وقت کیسی بے قراری ہوتی ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو روضہ رسول سے، مدینہ شریف سے جدا ہونا برداشت کر چکا ہو۔ شاعر اسلام تو یوں فرماتے ہیں، مدینے سے جدا ہو کر لگا یہ کہ جیسے دل کی میت ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ تو عام لوگوں کا عالم ہے، یہ تو ہم دیوانوں کا عالم ہے۔ پھر ان دیوانوں کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے اپنا ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے گزارش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور امتی امتی کہہ کر روتے رہے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر مدینہ شریف میں پہنچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب میں ایک پہاڑ کے غار میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور امتی امتی کہہ کر رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ سب منت و سماجت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی صداقت آپ کے لیے ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی عدالت آپ پر قربان ہے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کی سخاوت آپ پر فدا ہے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
علی کی شجاعت آپ پر قربان ہے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور بہت سے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے التجا اور گزارش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور امتی امتی کہہ کر روتے رہے۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگوں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر ویسا ہی کیا جائے تو یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر ضرور اٹھائیں گے۔ سب صحابہ کہنے لگے کہ اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، اگر چادر تطہیر کی ملکہ خاتون جنت، خاتون قیامت، بنت رسول سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہاں خود آ کر اپنے بابا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے کہیں گی تو یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ آج تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ آخر کار سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر بہت سارے صحابہ کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں پہنچیں اور انہوں نے جا کر پورا ماجرا بیان کیا۔ جیسے ہی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو فوراً ہی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی پیبند لگی چادر کو اپنے سر پر رکھا، اس چادر کو جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے تھے، حورین بھی، بہشت بھی شرماتی تھیں۔ آپ نے اپنی اسی چادر کو اوڑھا اور صحابہ کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر اسی غار میں پہنچ گئیں۔ سب صحابہ الگ ہو گئے، عورتیں بھی الگ ہو گئیں، اور اب اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ پیارے دوستو، اب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ اے میرے بابا جان، 3 دن سے سب آپ کو تلاش کر رہے ہیں، نہ جانے آپ کہاں تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں مسجد نبوی کا منبر سونا پڑا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے اور ہمارے ساتھ مدینہ شریف چلیے۔ لیکن دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر سیدہ کہتی ہیں کہ اے بابا جان، مدینہ شریف میں سب آپ کا دیدار کرنے کو تڑپ رہے ہیں۔ اے میرے بابا، 3 دن سے مدینے کے لوگ آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کے لاڈلے، آپ کے دونوں نواسے ہیں۔ اے میرے بابا دیکھو، انہوں نے 3 دن سے آپ کی محبت میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ یہ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امی جان، نانا جان کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ آپ کے نواسے، آپ کی آنکھوں کے نور عین ہیں۔ اے میرے آقا، یہ آپ کے دل کے چین ہیں، یہ آپ کے حسن اور حسین ہیں۔ 3 دن سے میں آپ کے ان دونوں نواسوں کو تسلی دے رہی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے آپ کے سینے سے چپٹنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ دوستو، پھر سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے بڑے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے کسی وقت کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تیرے حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ اے میرے بابا، اگر آپ کی امت نہیں بخشی جائے گی تو میں قیامت میں خدا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے امام حسن کی شہادت کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی، اے میرے مولا، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی آپ کی امت نہیں بخشی جائے گی تو اے میرے بابا جان، آپ نے اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں اپنے اسی حسین کی شہادت والا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کر خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گی، اے میرے اللہ، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پیارے دوستو، آخرکار حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں کہ اے میرے بابا جان، ٹھیک ہے، اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کی بیٹی فاطمہ بھی آپ کے ساتھ اب سجدہ کرے گی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک قیامت نہیں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ کہا،
फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और सलाम अर्ज़ किया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, आप सजदे से सर उठा लीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको राज़ी फरमाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रुसवा नहीं फरमाएगा, बल्कि जैसा आप चाहेंगे आपको राज़ी किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, शायर इस्लाम फरमाते हैं, निज़ाम हश्र ज़ेरे इख्तियार मुस्तफ़ा होगा। ये होगा हुक्म कि ए महबूब जो मांगो अता होगा। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलिमात अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा की ज़ुबान से सुने तो आपने सजदे से सर उठा लिया और इरशाद फरमाया कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा, अगर तुम ज़िद ना करती तो आज मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक अपनी पूरी उम्मत को बख्शवा ना लेता। सुबहान अल्लाह। ये हैं हमारे आका जो हमारी खातिर अल्लाह से रो रो कर फरियाद कर रहे हैं, और एक हम हैं कि अपने आका की फर्माबरदारी नहीं करते। अल्लाह पाक हमें और आप सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।